قیامت تک اللہ میاں نے یہ بات بتائی، سمجھائی کہ جب نگاہ دوسری جگہ ہو جائے گی اللہ کے علاوہ تو آئی ہوائی مدد اٹھ جائے گی۔ بدر کے اندر بتایا کہ مدد آتی کیسے ہے، احد میں بتایا کہ مدد جاتی کیسے ہے، آئی ہوئی، اور حنین میں بتایا کہ مدد رکتی کیسے ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے بتا دیا اللہ میاں نے۔ آج ہم بھی اگر مدد لانا چاہیں تو بدر والے 3 کام کریں۔ بدر میں 3 کام کیے صحابہ نے جس پر مدد آئی، وہ 3 کام ہم کریں تو مدد آ جائے گی۔ پہلا کام کیا؟ تقوی، دوسرا کام صبر، اور تیسرا کام اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ بس یہ 3 کام جب آدمیوں میں آئیں گے، ایمان والوں میں، تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ اگر تم صبر کرو گے اور اگر تمہارے اندر تقوی ہوگا تو اللہ مدد کرے گا۔ اور صبر کے کیا معنی؟ صبر کے یہ معنی ہے کہ جب تکلیف والے حال آئیں اس کو جھیل کر حکم خدا کا پورا کرنا، یہ ہے صبر۔ اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے صبر پر۔ لیکن صبر کے معنی سمجھو۔ صبر کے معنی کیا؟ جب کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداشت کرنا اور حکم خدا کا پورا کرنا، یہ ہے صبر۔ خالی برداشت کرنے کا نام صبر نہیں۔ تکلیف کو خالی برداشت کرے اس کا نام صبر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی پورا کرے تب بنے گا صبر۔ ورنہ ڈاکو کو پولیس والے زور سے مارتے ہیں اور برداشت کرتا ہے تو اس کا نام صبر نہیں، یہ صبر نہیں۔ آپ ڈاکو سے نہیں کہتے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کر اللہ تیرے ساتھ ہے، نہیں کہہ سکتے۔ صبر کب بنے گا؟ جب خوب تکلیف والا حال آیا ایمان والے پر اور اس نے برداشت کیا اور اس موقع پر حکم خدا کا کیا ہے وہ پورا کر دیا، یہ ہے صبر۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا، جس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا، نشانی کیا؟ اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی پھر شریعت کے خلاف زندگی بسر نہیں کرے گا جس میں اللہ کا تقوی ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا۔ جو آدمی حکومت سے ڈرے گا حکومت کے قانون کو نہیں توڑے گا کہ حکومت کی طاقت بڑی ہے، تو جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا، وہ حکم پورا کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، چوری سے بچے گا، ڈکیتی سے بچے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غبن نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی بڑائی دل میں اترنی چاہیے تو اللہ سے ڈرے گا۔ جو آدمی اللہ کو بڑا جانتا ہے تو وہ آدمی پھر اللہ کی بات بھی مانتا ہے۔ اللہ کو بڑا جاننا، جس کو بڑا جانتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے۔ آج آدمی حکومت کی طاقت کو جانتا ہے اس سے ڈرتا ہے، اور احکم الحاکمین کی طاقت کو نہیں جانتا تو اس سے نہیں ڈرتا۔ سیدھی سیدھی بات۔ اس لیے حکومت کا قانون نہیں توڑتا اور اللہ کا قانون توڑتا ہے۔ جب آدمی چھوٹی طاقت کو جانے گا تو چھوٹی طاقت سے ڈرے گا،
اور بڑی طاقت کو جب نہیں جانے گا تو پھر بڑی طاقت سے نہیں ڈرے گا. اس کی مثال سمجھ لو، بڑی عجیب مثال. آپ اپنے گھر پر ہیں، نیچے ایک 6 سال کا لڑکا شور مچا رہا ہے. آپ نے کہا چلا جانا سونے دے، نہیں جاتا. آپ نے کہا میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں. وہ پستول لے کر آ رہا ہے. وہ آ گیا، دیکھے پولیس کمشنر ہے، پستول ہے. لیکن بچہ نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے پولیس کمشنر کو جانتا نہیں، یہ ڈرتا بھی نہیں. پولیس کمشنر کے پاس جا کر اس کی پستول سے کھیلے گا، وہ جانتا نہیں. لیکن اسی بچے سے کہہ دو کہ میں تیری ماں کو بلاتا ہوں. ماں آ گئی 100 قدم کے فاصلے پر، اور اس نے ایک تماچا دکھایا. اس سے ڈر گیا، اس سے ڈر گیا. اب مستی نہیں کرتا. حالانکہ ماں کی طاقت اور تماچے کی طاقت چھوٹی، پولیس کمشنر اور پستول کی طاقت بڑی. چھوٹی طاقت سے ڈرا، بڑی طاقت سے نہیں ڈرا، کیونکہ چھوٹی طاقت کو جانتا ہے، بڑی طاقت کو نہیں جانتا. بس اسی طرح آج کل کا انسان چھوٹی طاقتوں کو جانتا ہے، بڑی طاقت کو نہیں جانتا. اس لیے چھوٹی طاقتوں سے یہ ڈرتا ہے. حکومت کی طاقت سے ڈرے گا، اگر کوئی ڈنڈا بتائے تو اس سے ڈرے گا، اگر کوئی پستول بتائے تو اس سے ڈرے گا. اور بڑی طاقت جو اللہ کی ہے، جس نے زمین آسمان چاند سورج بنایا، اس کی طاقت کو یہ نہیں جانتا، لہذا یہ اس سے نہیں ڈرتا. اس لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے. تو یہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو؟ بار بار اللہ کی طاقت کا بولنا اور بار بار اللہ کی طاقت کا سننا. جب یہ ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. تو پھر یہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا. ان 2 باتوں سے مدد آتی ہے، صبر اور تقوی. صبر کے معنی تکلیف والے حالات کو جھیلنا اور حکم پورا کرنا، اور تقوی کے معنی اللہ سے اتنا ڈرنا کہ آدمی شریعت کے مطابق ہو جائے. 2 باتیں بدر میں، 2 باتیں بلا ان تصویروں و تتقوا. اور تیسری بات اذ تستغیثون ربکم، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بل بلانا، تل بلانا، ٹسمسانا، آنسو بہانا، آہیں بھرنا، رونا. جب یہ بات آ گئی، تینوں اللہ کی مدد آ گئی. حالانکہ سامان بھی تھوڑا، تعداد بھی تھوڑی، لیکن مدد اللہ کی آ گئی. تو وہ جو خراب لوگ تھے نا، ان میں سے 70 زہریلے پھوڑے، ان کا تو آپریشن ہو گیا، ختم ہو گئے. وہ تو 70 اور 70 جو خراب لوگ تھے وہ پکڑے گئے. وہ اللہ کی مدد آ گئی. اور باقی جو تھے ان کے دلوں پر روک پڑ گیا، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. قیامت تک یہ ہوگا. اگر جماعتوں میں پھر پھر کر صبر سیکھ لیا اور تقوی سیکھ لیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور بلبلانا سیکھ لیا، تو انشاءاللہ مدد الہی سے ہمارے کام بنیں گے، غیبی مدد سے کام بنیں گے. یہ 3 باتیں ذہن میں لے لو، صبر، تقوی اور گڑ گڑانا. مدد آ گئی تو واپس کیسے چلی جاتی ہے، یہ احد کے اندر بتایا. اللہ میاں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور خلفائے راشدین کے دور کو نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے. جو حالات آئیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور یہ حالات کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے.
احد کے اندر اللہ کی آئی ابائی مدد اٹھ گئی. پہلے مدد آئی لیکن درمیان میں ٹیمپریری طور پر مدد اٹھ گئی, ٹیمپریری طور پر, اور ظاہر میں ٹیمپریری اور ظاہر کے اندر مدد اٹھ گئی. وہ کیوں اٹھی؟ اللہ نے 4 باتیں بتائیں. جب یہ 4 باتیں ہوں گی تو مدد آئی ہوئی اٹھ جائے گی قیامت تک کے لیے. یہ بات بتا دی اللہ نے. اللہ نے بتایا بدر کے بارے میں کیا بتایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ٹھیک پڑھو مجھے. تم بے سر و سامان تھے اور بدر میں مدد ہو گئی 3 باتوں سے: صبر، تقوی اور گڑ گڑانا. اور احد میں بھی اللہ کہتا مدد تو آ گئی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ. تو احد میں بھی مدد آ گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا احد میں جبکہ تم لوگ زہریلے پھوڑوں کا آپریشن کرتے ہوئے جا رہے تھے, خراب لوگوں کا. لیکن تمہارے اندر 4 باتیں پیدا ہو گئیں تو اس لیے مدد اٹھ گئی. ان 4 باتوں میں ایک بات دنیا کی طرف ارادہ کرنا. وہ جو مال غنیمت تھا اس کی طرف نگاہ کا جانا. تو اس سے بھی 3 باتیں پیدا ہو گئیں. ایک تو رائے میں کمزوری آ گئی. امیر کہتا رکے رہو اور یہ کہتے کہ بھائی اب رکنے کا کوئی کام نہیں, نیچے اتر کے کام کریں ہم. تو رائے میں کمزوری آ جاتی ہے جب انسان کی نگاہ دنیا کی طرف چلی جائے. اور دوسری بات آپس میں کشاکش ہو گئی, یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ کہہ رہا. اور تیسری بات جب نگاہ دنیا کی طرف جاتی ہے تو پھر آدمی بات نہیں مانتا. ایک بات پیدا ہوئی تو اس سے 3 باتیں پیدا ہوئی تو مدد اللہ کی اٹھ گئی. اس کو اللہ کہتے ہیں حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یہاں تک کہ مدد تو آ چکی تھی احد میں, لیکن حتی اذا فشلتم جب تم رائے کے اندر کمزور پڑ گئے, وتنازعتم فی الامر اور معاملے میں آپس میں تمہارے کشاکش ہو گئی, وعصیتم اور تم نے بات نہیں مانی, من بعد ما اراکم ما تحبون حالانکہ اللہ نے تم کو غلبہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا, لیکن تم نے بات نہیں مانی اور آپس میں کشاکش کر دی اور رائے کے اندر کمزور پڑ گئے. اور یہ کیوں ہوا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگوں کا ارادہ دنیا کا ہو گیا, اگرچہ وہ حرام نہیں تھا, وہ دنیا لے کے دین پر ہی لگانی تھی. اور تم میں سے بعضے وہ تھے کہ جن کا ارادہ آخرت کا تھا. سب ایسے نہیں تھے, کچھ تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم. تو اللہ نے کیا کیا؟ اے عن غلبتہم, جو تم لوگ جیت رہے تھے نا تو اس سے اللہ میاں نے پانسا پلٹ دیا اور بجائے جیتنے کے ٹیمپریری ہارنا ہو گیا, رخ بدل گیا. اور یہ کیوں کیا اللہ نے؟ لیابتلیکم, تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے.
کہ جب حالات بدل گئے اور تکلیف آ گئی اور مدد تھوڑے وقت کے لیے بطور مصلحت کے اٹھ گئی، تو اس میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو۔ قیامت تک کے لیے اصول سب کو معلوم ہو گئے، 4 باتیں ہوں گی تو مدد اللہ کی اٹھ جاتی ہے۔ ایک تو دنیا کی طرف نگاہ کا جانا، ایک طرف رائے میں کمزوری، ایک طرف آپس کی کشاکش، اور ایک طرف بات کا نہ ماننا، تو مدد اٹھ گئی۔ لیکن اب صحابہ کے مدد اٹھی اور یہ چند باتیں آ گئیں تو قیامت 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، تو اللہ میاں نے یوں کہہ دیا کہ یہ چور خوب تھا اور روحانی طاقت بھی تھی، نبیوں کے سردار ساتھ میں، صدیق اور فاروق کی طاقت ساتھ میں، سارا معاملہ ریگولر ایمان والوں کے پاس، اور وہ جو بغیر ایمان والے ان کی تعداد بھی تھوڑی اور سامان بھی تھوڑا، لیکن یہ جو دین کے کام کرنے والے تھے نا، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں تو ہم 300 اور ہمارے دشمن ہم سے 3 گنا، اور یہاں پر دشمن 1/3 اور ہم 3 گنا زیادہ، تو بدر میں جیتے تو یہاں کیوں نہیں جیتیں گے؟ بس یہ خیال آ گیا، نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی، نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی کہ ہم ہیں میجورٹی میں اور وہ ہو گئے مائنورٹی میں۔ بس یہ بات خیال پیدا ہوا تو اللہ میاں نے بتایا کہ اچھی بات ہے، تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کے ذریعے تم جیت کے بتا دو، میں مدد کو اوپر روک لیتا ہوں۔ مدد اللہ نے اوپر روک دی۔ جب مدد اوپر رک گئی نا اللہ کی، تو یہ جو 12,000 تھے نا، 12,000 ان کے اوپر روک پڑ گیا، حالانکہ ایمان والے ہیں، حالانکہ اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگی، طاقت پر اور تعداد پر آ گئی، کچھ کی، ایک چند کی، سب کی نہیں، ان پر روک پڑ گیا۔ اب ان 12,000 نے بھاگنا شروع کیا، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے چند ساتھیوں کے، سب پر روک پڑا، سب بھاگ گئے۔ پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی اور حضرت عباس نے آواز لگائی۔ حضور کی آواز کیا تھی؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کی اولاد میں ہوں۔ زور کی آواز لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پہ حضرت عباس نے آواز لگائی، یا للانصار، ارے دین کے کام کرنے والوں کہاں جا رہے؟ تب بھی روب اتنا تھا کہ بھاگ رہے، تھوڑے سے آدمی آ گئے، 100 کے لگ بھگ ہو گئے یہاں، لیکن وہاں 4,000 اور بھاگنے والے 12,000 اور یہاں تقریباً 100۔ لیکن ان تھوڑوں سو نے جو حضور کے ساتھ، ان کا اللہ میاں سمجھ میں آ گئی بات، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کیپٹل سے کچھ نہیں ہوتا، پاور سے کچھ نہیں ہوتا، مائجورٹی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے تو آپ ہیں۔ جس کی مدد، جس کے ساتھ آپ کی مدد ہوگی اس کا انجام ٹھیک ہوگا۔ جب یہ ذہن میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد اتاری اور اللہ تعالیٰ نے میدان کو ہاتھ میں دے دیا۔
حنین کے اندر. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ کہتے کئی جگہ پر مدد کی اور حنین میں بھی کی، لیکن شروع کیا ہوا کہ تمہاری میجورٹی نے تم کو عجب پر ڈال دیا کہ اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو تمہاری یہ میجورٹی تمہارے کام نہیں آئی. فلم تغنِ عنکم شیئا، اور زمین باوجود کھلی ہوئی ہونے کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. لیکن پھر حضور کی آواز میں تھوڑے سے جمع ہوئے اور یہ کہہ دیا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، نگاہ اللہ پر گئی تو فوراً ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر سکون نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد بھیجی فرشتوں کی کہ جس کو تم دیکھتے نہیں تھے. اور وہ جو خراب لوگ تھے نا، زہریلے پھوڑے، وہ کودنے پھاندنے والے، تو اللہ پاک نے ان کو اچھی خاصی سزا دے دی. ساری دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی یہ دین کے کام کرنے والے، ایمان کے کام کرنے والے، ان لوگوں کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں، ان کا ڈیفینس کا کوئی خرچہ نہیں. کیونکہ ان لوگوں کو لڑنا بھیڑنا تو ہے ہی نہیں. یہ تو امن والے اور شانتی والے لوگ ہیں، امن و امان والے، یہ لڑائی بھیڑائی نہیں چاہتے. یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے فکر میں، اور یہ لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت برسوانے کے فکر میں ہیں، اور اسی لیے ان کی جماعتیں نکلتی ہیں. ایک پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کی چھیڑ خانی کر دے تو پھر یہ لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور آسمان سے مدد اترواتے ہیں، تو ان کی ڈیفینس آسمان سے اترتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے جو آسمان سے ان کا لشکر اترتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں مانگتا، سامان نہیں مانگتا، تنخواہ نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، دکھائی نہیں دیتا اور کام کر کے چلا جاتا ہے. سب لوگوں کے اوپر روک پڑ گیا کہ بھائی ان کو مت چھیڑو. اس لیے بدر میں بھی ان کے اوپر آسمانی مدد آئی اور احد میں بھی ٹیمپریری تو مدد اٹھ گئی لیکن بعد میں پھر آ گئی، اور حنین میں بھی ان پر مدد آئی. تو ساری دنیا کے جتنے بھی طاقت والے اور سرمایہ والے اور جتنے خراب لوگ تھے جن کے پاس ملک مال کی طاقت تھی، وہ لوگ گھبرا گئے. ان کا بابا ان لوگوں کی چھیڑ خانی مت کرو، کیونکہ ان لوگوں کو خرچہ کچھ لگتا نہیں ہے. آسمان سے مدد کے اتروانے میں کرتے ہیں، بھرتے ہیں لوٹا، کرتے ہیں وضو، بچھاتے ہیں مصلی، پڑھتے ہیں نماز، بہاتے ہیں آنسو اور مانگتے ہیں دعا چپکے سے. اور صبح دیکھو تو آسمانی مدد آئی ہوئی دکھائی دیتی نہیں اور وہ کام کر کے چلی جاتی ہے اور یہ سارے پریشان. حیرت انگیز طریقے پر